اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الاجمعین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرا و باطنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تمام تر تعریفیں خداوند بزرگ و برتر کے لیے اور تمام تر ہدیہ درود و سلام محمد و آل محمد، وہ الذوات مقدسات جن کے طفیل یہ پوری کائنات قائم و دائم ہے، جن کے وجود مقدس کی برکتوں کے طفیل اور جس خانوادہ رسول کے وارث امام زمان علیہ السلام کے وجود مقدس کی برکتوں کے سبب یہ پوری کائنات اپنے مقام پر قائم و دائم ہے۔ الاجل ٹی وی کی جانب سے ایک سلسلہ گفتگو آپ کے سامنے شروع کیا جا رہا ہے اور الحمدللہ دنیا بھر میں دیکھنے سننے والے ایک مفید اور سیر حاصل پیغامات کے سلسلے سے انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں اور مہینوں میں انشاءاللہ مستفید ہوتے رہیں گے، اور ہمارا موضوع ہے اسلام اور سائنس۔ میں نے سرنامہ کلام میں قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر 20، جس میں ارشاد رب العزت ہوا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں کامل کر دی ہیں۔ تو یہ جو ارشاد قدرت ہوا کہ جس میں خداوند عالم نے ذہن انسانی کو اس جانب مبذول کیا ہے کہ کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ خداوند عالم نے پوری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر کے رکھ دیا ہے، پوری کائنات کو تمہاری تذکیر کے لیے خداوند عالم نے جلوہ گر کیا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین کی تہوں میں ہے، یہ سب کچھ ذہن انسانی کی تسخیر کے لیے خداوند عالم نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ خداوند عالم اپنی اس رحمت جو کہ خداوند عالم نے اس انسانوں ہی نہیں بلکہ اپنی مخلوقات سے پر جو کائنات ہے، اس میں خداوند عالم کے جو جلوے ہیں، جو خداوند عالم کی جانب سے نعمتیں ہمارے لیے نازل ہوئیں، جو خداوند عالم کی جانب سے نعمتوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں، چاہے وہ آسمان کی بلندیوں میں ہوں چاہے وہ زمین کی تہوں میں ہوں، یہ سب کی سب وہ ہیں جو کہ خداوند عالم نے محمد و آل محمد کے صدقے میں تخلیق فرمائی، جس کا اظہار خداوند عالم نے حدیث قصہ میں جب ارشاد ہوا کہ نہیں پیدا کیا گیا زمین و آسمان کو مگر ان اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے صدقے میں۔ تو اہل بیت علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت کے صدقے میں یہ پوری کائنات نہ صرف خلق کی گئی بلکہ اس کائنات کی ہر نعمت کو خداوند عالم نے انسانوں کے لیے جلوہ افروز کیا ہے۔ اور پھر خداوند عالم اس آیہ مبارکہ میں اپنے اس احسان کو بھی انسانیت کے سامنے بیان فرما رہا ہے کہ خدا نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہم پر کامل کر دی ہیں۔ یعنی ایک تو وہ نعمتیں ہیں جو کہ ہمیں ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہیں، جو ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کھلی نگاہوں کے ساتھ، یعنی جسے ہم نیکڈ آئیز کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ظاہری نعمتیں ہیں خداوند عالم نے۔ اب وہ نعمتیں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارا بدن، ہماری صحت، اور اس کے علاوہ ہمارے گرد و نواح میں جتنی بھی نعمتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، نباتات ہیں جو خداوند عالم نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، پھل، اور اس کے علاوہ جتنی بھی نعمتیں خداوند عالم نے ہمارے استفادے کے لیے، ہمارے بینیفٹ کے لیے پیدا کی ہیں، یہ وہ ظاہری نعمتیں ہیں جو خداوند عالم کی جانب سے ہمارے لیے، جن کو ہم ظاہری نگاہ سے یعنی نیکڈ آئیز سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ باطنی نعمتیں ہیں جو ہمیں ظاہری نگاہ سے دکھائی نہیں دے رہی، جس میں ہماری سب سے بڑی جو باطنی نعمت ہے وہ کیا ہے؟ ہماری عقل و دانش، ہماری فہم و فراست، جس کے ذریعے ہم اچھے اور برے میں تمیز کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم حق اور باطل میں بھی تمیز کرتے ہیں اور ادراک کرتے ہیں کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز
غلط ہے. اس کا بھی میزان ہمیں عقل و شعور کے ذریعے عطا ہوتا ہے. اور اس روئے ارض بلکہ روئے کائنات پر سب سے بڑی جو خداوند عالم کی باطنی نعمت ہے وہ نعمت عظمیٰ یعنی وجود اہل بیت علیہ السلام. اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہیں. تمام نعمتوں پہ افضل خداوند عالم نے جتنی بھی نعمتیں انسانوں کے لیے ظاہری طور پہ یا نعمت ہے وہ نعمت عظمیٰ یعنی اہل بیت علیہ السلام، خاندان رسول پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام. تو خداوند عالم نے جو انسانیت کی توجہ اس آیہ مبارکہ میں مبذول فرمائی تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا منشور اور راہ ہمارے لیے کیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو تھامے رہو. تو قرآن جو کہ صامت قرآن ہے اس قرآن کو ہمیں در اہل بیت کی طرف سے، در اہل بیت علیہ السلام کی مدد سے یا در اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے جب ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیے ہم در امام جعفر صادق علیہ السلام کی جانب چلتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، میں اس سے پہلے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے دیگر گفتگو کے نکات کی طرف آؤں، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن کا نام ہے حشام بن حکم. عمر ہے 18 یا 19 برس. ان کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یعنی 18-19 برس کے جوان ہیں حشام بن حکم اور ایک تاریخی مناظرہ ہو رہا ہے ایک بہت بڑی شخصیت کے ساتھ حشام بن حکم کا، جو کہ اپنے وقت کی بہت بڑی علمی شخصیت، اس کے ساتھ حشام بن حکم کا مناظرہ ہو رہا ہے. اب اس مناظرے کے جو نکات ہیں اس کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ایک خاص نہج کی طرف انشاءاللہ تعالی ذہن انسانی کو لے جانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو مناظرہ ہوگا حشام بن حکم اور اس وقت کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت کے درمیان، اس میں گفتگو کا آغاز اس طرح ہوا کہ حشام جو ہیں ان سے یہ سوال کیا گیا کہ میں ایک مسافر آدمی ہوں، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ پوچھوں؟ تو جواب آیا کہ پوچھ سکتے ہو. اب جو پہلا سوال حشام نے کیا وہ یہ کہ میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ اب وہ جو اپنے وقت کی اتنی بڑی علمی شخصیت تھا وہ اس سوال کو ایک دم سے سن کر حیران ہوا، مگر چونکہ سوال کیا گیا تھا تو اس نے بے ساختہ جواب دیا بلا شبہ میں آنکھیں رکھتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے حشام نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ ان آنکھوں سے کرتے کیا ہیں، آپ ان آنکھوں سے کام کیا لیتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں میری آنکھیں ہیں اور ان آنکھوں سے میں یہ کام کرتا ہوں کہ دنیا کی چیزیں دیکھتا ہوں، آدمیوں اور رنگوں کی پہچان کرتا ہوں اس کے ذریعے. اس کے بعد پھر حشام نے اس سے سوال کیا کیا آپ کان بھی رکھتے ہیں، کیا آپ کے کان بھی ہیں؟ وہ اس سوال کو سن کر اور حیران ہوا. اس نے کہا ہاں بلا شبہ میرے کان بھی ہیں. تو اب حشام نے اس سے سوال کیا کہ اس کان سے آپ کیا کام لیتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں ان سے آوازیں سنتا ہوں. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کیا آپ ناک رکھتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں ناک رکھتا ہوں. آپ اس سے کیا کام لیتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اس سے خوشبو اور بدبو میں تمیز کرتا ہوں یعنی امتیاز کرتا ہوں. اس کے بعد حشام نے پھر سوال کیا کہ کیا آپ منہ بھی رکھتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں خدا نے مجھے منہ بھی دیا. اس نے پوچھا کہ اب آپ منہ سے کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس سے میں غذا چکھتا ہوں اور جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں میں اسی منہ کے استعمال کے ذریعے ان سے فائدہ حاصل کرتا ہوں. اس کے بعد حشام نے اس سے بے ساختہ سوال کیا کہ کیا آپ کا دل بھی ہے؟ اب جب یہ سوال حشام نے کیا تو اس نے کہا بھائی میں دل بھی رکھتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اس دل سے آپ کی کون سی ضرورت پوری ہوتی ہے؟ بہت اہم سوال کیا حشام نے کہ اس دل سے آپ کیا ضرورت پوری کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ جتنے اعضاء تم نے پوچھے، آنکھ، کان، ناک، منہ وغیرہ اور جتنے بھی اعضاء ہیں، جب ان کے درمیان کسی معاملے پر اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر میں دل کی طرف رجوع کرتا ہوں، پھر میں دل کی طرف کانٹیکٹ کرتا ہوں. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ جب مجھے یہ سمجھنا دشوار ہو کہ آنکھ سے یا کان سے یا ناک سے کچھ چیزوں کو میں ڈسٹنگوش کرنے میں مجھے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے تو پھر میں دل کے ذریعے، دل کے معیار کے، دل کے سٹینڈرڈ کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. پھر حشام نے اس سے پھر سوال کیا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جو جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں، کیا وہ دل سے بے نیاز نہیں ہیں؟ اس نے کہا یہ تمام اعضاء جو ہیں یہ اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، مگر یہ تمام اعضاء دل کے دستے نگر ہیں، یعنی یہ دل کے محتاج ہیں، کیونکہ اپنی اپنی جگہ یہ کام تو کر رہے ہیں، اپنے اپنے فنکشنز تو کر رہے ہیں، مگر ان کے لیے دل ایک لیڈر کا کام کر رہا ہے، ایک رہنما کا کام کر رہا ہے. تو بے ساختہ اس وقت حشام نے اس سے
یہ پوچھا کہ جب آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ انسان کے جسم میں دل ایک ایسا عضو ہے، ایک ایسا پارٹ ہے کہ جتنے بھی اعضاء ہیں چاہے وہ کتنے ہی اہم سے اہم کام پر کیوں نہیں معمور ہیں، کتنے اہم سے اہم کیوں نہیں فنکشن کر رہے، مگر ان کو اہم معاملوں کے لیے دل کی جانب رجوع کرنا پڑتا ہے، دل کو ایز اے لیڈر دیکھنا پڑتا ہے کہ دل کیا کہہ رہا ہے، دل کی طرف سے ان کو کیا انسٹرکشن آ رہی ہیں، دل کی طرف سے ان کو کیا ہدایت آ رہی ہیں۔ تو جب آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں تو آپ سوچیں جو خداوند عالم نے اتنی بڑی کائنات پیدا کی ہے، انسانوں سے بھری ہوئی کائنات پیدا کی ہے، اس کائنات کو خداوند عالم نے کسی رہنما کے یا کسی امام کے بغیر پیدا کیا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ اتنا بڑا سوال تھا جس نے اس جو بہت بڑی علمی شخصیت جس کا نام عمرو بن عبید تھا، اس نے بالکل لاجواب کیا، اور وہ کافی دیر تک غور و فکر کرتے رہے اور سوچتے رہے کہ یہ اس نے حشام نے ان سے کیا بات کر دی۔ اس کے بعد اس نے بے ساختہ کہا کہ کیا تم ہی حشام بن حکم ہو؟ تو حشام نے کہا ہاں میں ہی حشام بن حکم ہوں۔ پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا غریب خانہ کوفہ ہے۔ اور اس کے بعد جب حشام نے اس کے سامنے یہ اظہار کیا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد ہوں، تو یہاں سے خانواد رسول، خانواد اہل بیت علیہ السلام کی عظمت ہمارے سامنے اظہار ہو رہی ہے کہ اس گھرانے کا ایک شاگرد اپنے وقت کی بہت بڑی علمی شخصیت، جس کو جسم کے جتنی بھی ساخت ہے، جسم کی جتنی بھی اعضاء ہیں اور سائنس پر اس کو بھرپور عبور حاصل ہے، مگر ایک جملے کے ذریعے امام جعفر صادق علیہ السلام صادق علیہ محمد کا ایک شاگرد جو کہ صرف 18 یا 19 برس کا ہے، وہ اس کو لاجواب کر دیتا ہے اور اس کو اس نقطے کی جانب لے آتا ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے اس کو چلانے کے لیے ایک لیڈر، ایک رہنما کی ضرورت ہے۔ اور یہی وہ بنیاد ہے کہ جس کی بنیاد پر خداوند عالم نے انسانوں کے لیے اپنی جانب سے من جانب اللہ، خداوند عالم نے اپنے رہبر انبیاء و مرسلین اور اس کے بعد انبیاء و مرسلین سے سلسلہ امامت سے متصل ہوا، اور پھر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا امامت در امامت، اور پھر اماموں کا سلسلہ ہوتے امام زمانہ علیہ السلام۔ تو جب بھی ہم سائنس کی بات کریں گے، جب بھی ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں گے، جب بھی ہم علوم کی بات کریں گے، تو ہمیں در امام زمانہ علیہ السلام کی جانب رجوع کرنا پڑے گا۔ اور میں چونکہ یہ الجل ٹی وی کے توسط سے یہ بات کر رہا ہوں، اور الجل جن کا عنوان ہی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کی تمنا اور آرزو ہے، تو میرے لیے یہ بڑی ہی مستحسن بات ہے کہ الجل ٹی وی کے توسط سے ہی میں یہ بات کروں کہ جب ہمارا لیکچر ہی جو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے گفتگو کے سلسلے میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ انسان اور سائنس، اسلام اور سائنس، تو اس میں جب سائنس کے نکات کو اسلام کی روشنی میں ہم سوچنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ جگہ جگہ ہمیں در اہل بیت علیہ السلام سے توسل کرنا پڑے گا، جگہ جگہ ہمیں در اہل بیت علیہ السلام سے استفادہ کرنا پڑے گا۔ قرآن اور اہل بیت دونوں کو ملا کر چلیں گے تو پھر ہمیں سائنس کے بارے میں ادراک ہو سکے گا اس انداز میں کہ جس طرح سے خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے رات اور دن، آفتاب اور مہتاب کو پیدا کیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ یہاں سے قرآن نے جو سورہ مبارکہ انبیاء اس کی آیت نمبر 33 میں جو یہ ارشاد قدرت ہوا کہ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن، آفتاب اور مہتاب کو پیدا کیا اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ تو یہاں جب ایک فلکیات کی بات ہو رہی ہے، آفتاب اور زمین کی گردش کے بارے میں خداوند عالم کا ارشاد قدرت ہو رہا ہے، تو اب اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ایک مرتبہ پھر در اہل بیت علیہ السلام کی جانب آنا پڑے گا۔ اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اور ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، انہوں نے اس روایتی نظریے کی مخالفت کی کہ جس کے مطابق یہ تھا کہ زمین اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے اور باقی جتنے سیارے ہیں وہ اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اس کے گرد مدار میں کا پیغام ہے۔ اس کو در اہل بیت علیہ السلام سے امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے اس ارشاد کو کی وضاحت فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ آفتاب زمین کے گرد گردش کر رہا ہے اور گویا زمین اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی بات کو امام محمد باقر علیہ السلام ہمارے پانچویں امام نے 91 ہجری میں، وہ وقت جب
मदीना की सरजमीन पर दर अहले बैत से इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम और उनके शागिर्दान की एक वसी और अरीज तादाद जो दुनिया के हर इल्म पर दर अहले बैत से इस्तेफादा कर रहे थे और उसको दुनिया भर में फैला रहे थे। और ये वो वक्त था जब यूरोप पे और उनकी दरसगाहों में एक इल्मी तारीखी का आलम था। तो उस वक्त भी जबकि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के शागिर्दान की एक वसी तादाद थी, उस वक्त इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने भी अपने जद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इसी फरमान की तस्दीक की कि आफताब का जमीन के गिर्द घूमना सही नहीं है, और उस रिवायती और फरसुदा नजरिए को की मुखालफत की गई। और तो जैसे जैसे हम साइंस पर गुफ्तगू करते चलेंगे, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी पर गुफ्तगू करते चलेंगे, जैसे जैसे हम अजराम फल्कियात पर गुफ्तगू करते चलेंगे, तिब पे गुफ्तगू करेंगे, साइंस पे गुफ्तगू करेंगे, हर जगह अगर हम देखते हैं, तो अगर हम मेडिकल साइंस की तरफ आते हैं तो इस्लाम वो दीन है जिसने हमें ये बतलाया और समझाया। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि इल्म दो ही तरह के हैं, एक जिस्म का इल्म है और एक रूह का इल्म है। इस पर पूरे उलूम जिसके गिर्द गर्दिश कर रहे हैं वो यही है, और एक इल्म वो है जो कि रूह से मुताल्लिक है। और यही वो पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जो कि पूरे इल्म तिब की बुनियाद है। वो इल्म तिब जिसके मुतालिक पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात यानी तिब्बे नबी की शक्ल में, और उसके बाद तिब्बे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, तिब्बे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, जिस तरीके से अहले बैत अलैहिस्सलाम ने पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सबसे बड़े तबीब, उनके उस इल्म तिब को जिस तरीके से घराना अहले बैत खानवादा रसूल ने आगे की जानिब मुंतकिल किया, और इस चीज की वजाहत के इल्म दो ही हैं, एक दीन का इल्म है और दूसरा जिस्म का इल्म है। दीन का इल्म क्या है? जो कि रूह से मुताल्लिक है, और जिस्म का इल्म, अब यहाँ पे बात समझनी जरूरी है कि जिस्म और रूह का एक दूसरे के साथ एक लाजिमा है। अगर रूह नहीं तो जिस्म बेकार है, रूह के बगैर जिस्म कोई हैसियत नहीं रखती, और अगर जिस्म ही ना हो तो रूह का मस्कन कहाँ हो? तो दोनों को, जिस्म और रूह को, दोनों को इंसानी जिंदगी की बका के लिए एक लाजमे की हैसियत है। अब इंसान के जिस्म जिन बीमारियों का शिकार होते हैं और मुख्तलिफ अमराज का शिकार होते हैं, उसके लिए भी इलाज मुआवजे की जरूरत है, उसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है। मगर इसके साथ साथ जो हमारी रूह मुख्तलिफ अमराज का शिकार होती है, मुख्तलिफ फासिद अमराज जो कि हमारी रूह को डैमेज कर रहे होते हैं, जो कि हमारी रूह को जरर पहुंचा रहे होते हैं, उसके तदारुक के लिए और उसके इलाज के लिए, यानी जो रूहानी अमराज हैं, उसके लिए भी हमें जो तरीके कार इख्तियार करना है वो हमारा दुआओं का तरीका है, जो हमारा दुआ का तरीका है, जिसके जरिए हम इंसानी रूह का इलाज करते हैं, और वो नागुज़ीर है। यही वजह है कि अंबिया मुरसलीन की जा बजा दुआएं, जिसमें कहीं जैसे हजरत अय्यूब पैगम्बर नबी अल्लाह, उनसे जब खुदावंद आलम का इरशाद हुआ कि अय्यूब को जब बीमारी ने छू लिया तो उसने हमें पुकारा और फिर हमने उसको बीमारी से नजात दी। तो देखिए, नबी अल्लाह ने खुदावंद आलम को पुकारा बीमारी की हालत में, और खुदावंद आलम ने उनको बीमारी से निजात दी। तो इस तरह से कुरान मजीद में जब इसकी सनद और बुनियाद मौजूद है कि हर नबी ने हर मुश्किल में, हर परेशानी में, चाहे वो बीमारी ही की शक्ल में क्यों ना हो, उसके लिए खुदावंद आलम की जात को पुकारा। और इसी तरीके से पैगम्बर की जाबजा दुआएं जो कि मुख्तलिफ बीमारियों और मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए तालीम की गई, ये सब की सब वो दुआएं हैं जो कि न सिर्फ ये है कि हमारे जिस्म के इलाज, बल्कि उसके साथ साथ हमारे रूह के इलाज के लिए भी नागुज़ीर है। और देखिए, सबसे अहम तरीन मामला हमारी रूह का है। हमने बसा औकात ये देखा कि बाज़ औकात ऐसा होता है कि एक मरीज जो कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है, और बाज़ औकात ऐसी सूरत हाल में होता है कि डॉक्टर्स ने उसको जवाब दिया होता है। डॉक्टर्स ने बाज़ औकात कहा होता है कि इस शख्स की जिंदगी तो चंद घंटों की मोहलत है। बहुत सी दफा हमारे मुशाहदे में ये बात आई कि डॉक्टर्स ने, जो क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं क्वालिफाइड, जो मेडिकल के माहिरीन हैं, वो कैलकुलेशंस की बुनियाद पर ज़ाहिरी फैक्ट्स को देखते हुए, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए, ग्राउंड फैक्ट्स को देखते हुए ये नतीजा अक्स कर रहे हैं कि इस शख्स की जिंदगी
چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہے، یا اس شخص کی زندگی ایک دن سے زیادہ نہیں ہے، یا چند دن سے زیادہ نہیں ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اہل بیت سے تبصر ہوتا ہے، جب گھرانے اہل بیت میں سے کسی سے بھی تبصر ہوتا ہے، بالخصوص امام زمان علیہ السلام کی ذات سے جب تبصر ہوتا ہے، تو ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم کی جانب سے ان بیماروں کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ اب اگر گراؤنڈ فیکٹس کی بنیاد پر دیکھا جائے تو ان کی زندگی باقی رہنے کا کوئی امکان نہیں تھا، مگر جو دعا جس کا سہارا لیا گیا اس نے اس مریض کی روح پر کام کیا، اور جب روح پر کام کیا تو روح نے اس کے جسم کو بھی شفا عطا کی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ جس قدر ہم تردد، جس قدر ہم کوشش، کاوش، جستجو اپنی جسم اور بیماریوں کے علاج کے لیے کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنی روح کے علاج کی جانب توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں اپنی روح کو نفسانی خواہشات سے نکالنے کی جانب بھی ہمیں اتنی ہی بلکہ اس سے کہیں بڑھ کے توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر ہمارا نفس اس بات کا عادی ہوگا کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے، نیکی اور بدی میں تمیز کر سکے، حق اور باطل میں تمیز کر سکے، اور اس کے بعد کوئی اقدام اٹھائے، ہر اقدام اٹھانے سے پہلے وہ ایک لمحے کے لیے حق اور باطل کے میدان پر اس چیز کو پرکھے، اور اس کے بعد اگر قدم اٹھانے کا عادی ہو جائے تو خود بخود ہمارے روح کے اندر ایک مشق شروع ہو جائے گی، جسے ہم روح کی پریکٹس کہتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم اپنی روح کو قوی کرتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے ہم اپنی روح کو طاقتور کرتے چلے جائیں گے، تو یہ جو ہماری روح کی طاقت ہے یہ ہمارے سٹور ہوتی چلی جائے گی، یہ ہمارے لیے ایک اثاثہ بنتی چلی جائے گی، اور یہ ہماری روح کی طاقت، یہ ہماری روح کی جو انرجی ہے، یہ ہمیں ایسے وقت میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگی جب ہم کسی چیلنج والی صورتحال سے درپیش ہوں گے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی چیلنجنگ صورتحال جس میں انٹورڈ سچویشن ہے، جس میں ایسی صورتحال ہے جو کہ گراؤنڈ فیکٹس کی بنیاد پر ہمارے لیے بالکل ناموافق ہے، اور ہم حتمی طور پہ کسی بڑے نقصان کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جس قدر بھی وسائل ہیں، مگر اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ فیکٹس کی بنیاد پر ہم بہت بڑے نقصان کا شکار ہو سکتے ہیں، تو فوری طور پہ کیا ہوگا؟ یہ عام انسانی زندگی کا مشاہدہ ہے کہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، انسان اینگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، جو کہ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ جس کو آج انسانیت فیس کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم چیلنجز کو کوپ کرنے کی صلاحیت ہماری کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہمارے لیے کوئی انٹورڈ سچویشن ارائز ہوتی ہے تو ایک دم سے ہمارے نروز ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ہمارے نروز اتنے کیپیبل نہیں ہوتے کہ ہم اس چیلنج کو لے سکیں اور اس چیلنج کو قبول کر سکیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری روح کمزور ہوتی ہے۔ تو سب سے اہم بات جو کہ ہمیں در اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں درس ہے، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں، کہ ہمیں اپنی روح کو طاقتور کرنا ہے، اپنی روح کو قوی کرنا ہے۔ اگر ہماری روح قوی ہوگی تو ایک وقت میں ہمیں اتنی ایمپاورمنٹ وہ دے دے گی کہ ہم بظاہر کتنے بڑے سے بڑے نقصان ہی کا کیوں نہ شکار ہوئے، مگر ہمارے اندر سے ایک چیز ہوگی جو کہ ہمیں طاقت اور تقویت دے رہی ہوگی، اور اسی کی بنیاد پر ہم اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اپنی عقل و دانش کی روشنی میں کوئی نکلنے کی راہ تلاش کریں گے، اور پھر جب در اہل بیت سے ہم توسل کریں گے تو خداوند عالم کی جانب سے رحمت ہمیں گھیرے گی، اور اس کے بعد خداوند عالم ہمیں اس سچویشن سے نکلنے کے لیے ہمارے لیے خود ایک راہ نجات ہمیں عطا کرے گا۔ تو چونکہ سائنس کی بات آ رہی ہے تو سائنس میں سب سے اہم چیز آج کل جیسے اینگر مینجمنٹ، اینگر کنٹرول، یہ بہت اہم آج کل کے لیے معاملہ ہے، کیونکہ تقریباً ہر گھر کا یہ معاملہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کی نان ٹالرنس، عدم برداشت، ایک دوسرے کے بارے میں عدم برداشت۔ اس کا بہت اہم تعلق علم نفسیات سے بھی ہے، کہ اگر ہم علم نفسیات پر عبور نہیں رکھتے، ضروری نہیں کہ ہم سائیکالوجی کے ایکسپرٹ ہی ہوں تو ہم دوسرے کی نفسیات کو سمجھ سکتے ہیں، نہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر شخص سے اس کی عقل و فہم کے مطابق گفتگو کرو۔ تو جب ہم یہ آرٹ اپنے اندر ڈیولپ کریں گے، اس کو سیکھیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو بھی ہمارے سامنے ہے، جو بھی ہمارا ریسپونڈنٹ ہے، ہم اس سے اس کی عقل و مزاج کے مطابق، اس کے عقل کے لیول کے مطابق جب ہم اس سے بات کریں گے تو وہ بھی ہماری بات فالو کر رہا ہوگا۔ اور جیسے جیسے ہم اس میں پختہ ہوتے چلے جائیں گے، ہم سائیکالوجی کے علم میں بھی، سائیکالوجی بھی سائنس کا ہی حصہ ہے، ہم اس سائیکالوجی میں بھی ماہر ہوتے چلے جائیں گے۔ اگرچہ ہمارے پاس اس سائیکالوجی کی باقاعدہ ڈگری نہ بھی ہو، مگر اگر ہم قرآن اور اہل بیت کو جگہ جگہ ہم استفادہ کرتے چلے جائیں
اور بالخصوص نہج البلاغہ میں حضرت علی بن طالب علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں کہ خاص طور پر انسانی نفسیات سے متعلق ہیں، گفتگو اور سامع سے متعلق ہیں، تو ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی چلی جائے گی کہ اپنا مطمع نظر، اپنا پوائنٹ آف ویو دوسرے کو بہتر انداز میں سمجھا سکیں اور دوسرے کا پوائنٹ آف ویو کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ جب تک ہم اس ڈیڈ لاک کا شکار رہیں گے نا کہ ہم اپنے پوائنٹ آف ویو کو دوسرے کے ذہن تک منتقل نہیں کر پا رہے، دوسرے کا پوائنٹ آف ویو ہم تک نہیں پہنچ رہا، اس کے درمیان میں ایک گیپ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہماری سائیکالوجی انڈرسٹینڈنگ میں ہمارا ایک سیریس فلا ہے۔ اس سیریس فلا کو ہم حضرت علی بن طالب علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں ہی حل کر سکتے ہیں کہ دوسرے شخص کی عقل و فہم کے مطابق گفتگو کرو۔ تو در اہل بیت سے ہی ہمیں نفسیات کا بھی علم مل رہا ہے۔ اور آج اگر ہم ماڈرن سائنسز میں دیکھتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ افراد جو کہ میڈیکل پروفیشن سے وابستہ ہیں، خاص طور پہ جو کہ ایمرجنسی پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں، وہ اس بات کو بخوبی سمجھیں گے۔ یقیناً اس گفتگو کو بہت بڑی تعداد میں ڈاکٹرز بھی دیکھ رہے ہوں گے اور ایسے افراد بھی دیکھ رہے ہوں گے جو کہ ڈائلسس کے شعبے سے وابستہ ہیں، یعنی ڈائلسس کا جو پروسیجر ہے ان کے ہاتھوں سے ہوتا ہے مریضوں کا، یا اس کی ٹیکنالوجی سے وابستہ ہیں، یا ان کے وہ اس ڈاکٹرز کی ٹیم سے تعلق ہے ان کا جو کہ ڈائلسس کے پروسیسز کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں دیکھیے کہ جو ڈائلسس کرنے والے افراد ہیں وہ نہ صرف ڈاکٹرز ہوتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ جو ٹیم میں کام کرنے والے افراد ہیں، جو ٹیکنالوجسٹ ہوتے ہیں، وہ نہ صرف میڈیکل کے شعبے کے ماہر ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو علم نفسیات بھی سکھایا جاتا ہے، ان کو سائیکالوجی بھی پڑھائی جاتی ہے، ان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جاتی ہے، ان کو ٹیکنالوجی کا بھی استعمال سکھایا جاتا ہے تاکہ جب وہ ایسے پیشنٹ کو ہینڈل کر رہے ہوں کہ جو کہ کرٹیکل کیئر میں ہے، کرٹیکل کیئر میں جیسے ٹرانسپلانٹیشن کے کیسز ہوتے ہیں، کڈنیز کے کیسز ہوتے ہیں، تو اس میں دیکھیے کہ کتنا پیچیدہ مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک مریض جس کا ایک ایک سانس کی بنیاد پر اس کی زندگی ہے، ایک ایک سانس کی بنیاد پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے ایک ایک میجرمنٹ، اس کے جسم کی ایک ایک جو پیمائش ہے، جو اس کے جسم میں حرکات و سکنات ہو رہی ہیں، ایک ایک کیلکولیشن کی بنیاد پر ججمنٹس ہوتی ہیں اور لمحوں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس علاج کے لیے ہمارا اگلا سٹیپ کیا ہوگا۔ تو وہ ماہرین جو اس شعبے پر کام کر رہے ہیں، جو ٹیکنالوجسٹ ہیں، ان کو علم نفسیات کی ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے، ان کو ٹیکنالوجی کی بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ تو سائنس مربوط علم ہے جس میں انسانی نفسیات بھی آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس کے دیگر شعبے بھی آ رہے ہیں، اور ان سب کو جب ہم پرکھ رہے ہیں ہم دل سے، جو خداوند عالم نے ہمیں عقل و شعور عطا کیا ہے، دل ہمارا رہنما ہوتا ہے جسم میں، اور اس کی بنیاد پر ہم تمام فنکشنز کو کوریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اس بات کو سے آگاہ ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک رہنما کی ضرورت ہے، کوئی نہ کوئی ایک رہبر کی ضرورت ہے، تو دین جو اتنا بڑا نظام ہے، جو کہ دین فطرت ہے، پوری انسانیت کے لیے جو نظام ہے، اس کو بھی صحیح رخ پہ چلنے کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت ہے، اور وہ وقت کا امام ہوا کرتا ہے، اور وقت کے امام زمانہ علیہ السلام عجب اللہ تعالیٰ فرج شریف۔ یہ جو ہم نے پیغامات کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود مقدس اور ان کی برکتوں کا نام لیتے ہوئے ہی ہم نے اس پیغامات کا سلسلے کی ابتدا کی ہے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے یہ پیغام کا سلسلہ آگے بڑھے گا، ہر پیغام میں، ہر گفتگو میں ہم انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر کریں گے، اور وہ ذکر جو امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر ہوگا ہمارے اس ذکر کو نہ صرف تقویت دے گا بلکہ ہمیں اپنے اپنے شعبوں میں رہتے ہوئے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کام کرنے کے لیے بھی ہمیں صلاحیت پیدا ہوگی، کیونکہ آج یہ وقت کی ناگزیر ضرورت ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جو کہ بالکل قریب تر ہے، تو ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص اپنے اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے ایکسپرٹیز میں رہتے ہوئے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرے، تو نہ صرف یہ کہ اس کی صلاحیتیں نکھرتی چلی جائیں گی، اس کے پروفیشنلزم میں خداوند عالم بہترین سے بہترین اس کی توفیقات میں اضافہ اور اس کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو ہمارا پیغام ہے اسلام اور سائنس، جس میں آج ہم نے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں ہم نے علم فلکیات کے حوالے سے کچھ بات کی، اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ ٹیکنالوجی کے حوالے سے گفتگو، جو کہ ظاہر ہے یہ ہماری آج کی گفتگو ایک ابتدائی گفتگو تھی، ایک مقدماتی گفتگو تھی،
اور ایک فنڈامنٹل گفتگو تھی، اور اسی گفتگو کی بنیاد پر انشاءاللہ آنے والے پیغامات میں انشاءاللہ ہم اس سے بڑھ کے گفتگو کریں گے. مگر چونکہ اس پیغام کو ایک ہماری نوجوان نسل سے لے کر ہر عمر کا فرد اس وقت اس کو دیکھ رہا ہے، تو سب کی ذہن سازی تاکہ سب اس پیغام کے متن کو سمجھ سکیں کہ ہم صرف علم اور سائنس کو ایک میٹیریلزم پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھ رہے. ہمارا مقصد صرف میٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے علم اور سائنس کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ ہماری خواہش ہے، ہماری کوشش یہ ہے، ہماری جدوجہد یہ ہے کہ ہم اس علم اور سائنس کو امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ان کے وجود مقدس کی برکتوں سے اس علم اور سائنس کو ہم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ الجل ٹی وی کے توسط سے علم اور سائنس کے عنوان پر جو گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، جس کی پہلی گفتگو آج آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، میں الجل ٹی وی کے جو معاونین ہیں، ان کے خدمت گزاران ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ جنہوں نے ایک منفرد موضوع کا انتخاب کیا کہ جہاں ہم علوم محمد و آل محمد پر گفتگو کرتے ہیں، جہاں ہم علوم سائنس پہ گفتگو کرتے ہیں، انہی علوم کو اگر ہم اسلام کے دائرہ کار میں سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو مربوط کر کے ان کی اپلیکیشنز کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اپنی نئی نسل کو سمجھانے کی کوشش کریں، آسان الفاظ میں، سادہ الفاظ میں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ گفتگو کو بالکل آسان اور سادہ انداز میں پیش کیا جائے، سادہ الفاظ کے استعمال کے ذریعے پیش کی جائے، تاکہ اگر ایک ٹین ایجر بھی اس پیغام کو سن رہا ہے، اگر ایک بچہ بھی اس گفتگو کو سن رہا ہے، اور ماشاءاللہ آج کل ہمارے بچے بھی بہت باصلاحیت ہیں، بہت ٹیلنٹڈ ہیں، وہ بھی آج کل بڑوں سے کہیں زیادہ ٹیکنالوجی کو بہتر سمجھ رہے ہیں، تو یقیناً ایک بچے سے لے کر ایک جوان سے لے کر بوڑھا، مرد عورت، ہر عمر کا فرد اس پیغام یعنی علم اور سائنس کو اپنی معرفت کی بلندی کے لیے جب ہم اس گفتگو کو استفادہ کریں گے تو خداوند عالم ہمیں یہ توفیقات عطا فرمائے گا کہ جیسے کہ خداوند عالم نے اپنے حبیب کی فرمان کی روشنی میں یہ اس فرمان کو جاری فرمایا، پیغمبر اسلام کا ارشاد گرامی کہ کیا خداوند عالم نے مخلوقات کو بیکار پیدا کیا؟ اور ان تمام مخلوقات کو خداوند عالم نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا، اور وہ مقصد کیا ہے جس کا قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ غور و فکر اور تدبر، کائنات پر غور و فکر اور تدبر. اور یہی انشاءاللہ تعالی آنے والی سلسلہ گفتگو میں ہماری گفتگو کا محور و مرکز رہے گا. تمام دیکھنے اور سننے والے جنہوں نے اس گفتگو کو دیکھا، سنا، محفوظ کیا اور انشاءاللہ آگے بھی منتقل کریں گے، ان سب کی خداوند عالم توفیقات میں اضافہ کرے. آپ سب کو اس پورا اشور دور میں، جو کہ نہ صرف فتنوں کا دور ہے بلکہ وباؤں کا دور ہے، دنیا کو بے سکونیوں، بے چینیوں اور اضطراب نے گھیرا ہوا ہے، ہر انسان ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہے، ہر انسان بے یقینی کا شکار ہے، ہر انسان انسرٹنٹی آف لائف کا شکار ہے. بہترین سہولیات ہوتے ہوئے بھی اگر ایک مریض اگر لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہے تو یہاں پر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیز لیک کر رہی ہے، اور لیک کیا کر رہی ہے، اس کی اسپرچل امپاورمنٹ لیک کر رہی ہے. اور یاد رکھیے کہ اگر ہم اسپرچل امپاورمنٹ پر کام کریں، اگر ہم اپنی سول کی اپلفٹنگ پر کام کریں تو ہماری سول اتنی طاقتور ہو جائے کہ اگر ہم بیمار ہی کیوں نہ ہوں مگر خداوند عالم ہمیں وہ ول پاور عطا کرے گا اس اسپرچل ڈیولپمنٹ کے ذریعے کہ بڑی سی بڑی بیماری کی صورتحال میں بھی ہم اس کو کوپ اپ کر سکیں، ہم اس چیلنج کو برداشت کر سکیں. اور یہ پیغام میں خاص طور پر اس کو دیکھتا ہوں کہ آج کل چونکہ جا بجا ہسپتالوں میں کرونا وائرس کے سبب اور دیگر امراض کے سبب، پیچیدہ امراض کے سبب جو مریض ہیں ان کے جو اٹینڈنٹس ہیں جو ان کی خدمت گزاری کر رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مریض تو اپنی جگہ تکلیف میں، مگر مریض کو حوصلہ دینے کے لیے اس کے اٹینڈنٹ کا حوصلہ مند ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی ول پاور ہونا، اس کی ول پاور کی بلند سطح پر ہونا بہت امپورٹنٹ اور بہت اہمیت کا حامل ہے. تو ان کو بھی اپنی اس صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کہ اگر وہ کسی مریض کی اٹینڈنسی کر رہے ہیں، مریض کی خدمت کر رہے ہیں، اس کی تیمارداری کر رہے ہیں، جو کہ بہت اجر و ثواب کا حامل ہے، تو ہمیں پوری ول پاور کے ساتھ اس کو کرنا ہے. مگر اس ول پاور کی پھر وہی بنیاد ہے جس کو میں بار بار تکرار کروں گا، اور انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں اس پر ہم بار بار بات کریں گے. اسپرچل ڈیولپمنٹ، اسپرچل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ایک مریض بڑی سے بڑی بیماری سے بھی باہر نکل سکتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اٹینڈنٹس دعا کے ایک رابطے کے ذریعے جس سے ہم قرآن اور حدیث سے توسل کرتے ہوئے پیچیدہ سے پیچیدہ مرض
بڑے سے بڑے مرض سے شفا کے لیے ہم روحانی طریقے کار اختیار کر سکتے ہیں، اور وہ ہے دعا کا طریقہ۔ دعا کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے سننے والوں کی توفیقات میں خدا ولی عالم اضافہ فرمائے اور سب کو اپنی زمان میں رکھے، اور انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں ہم اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے۔ بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم۔ ہو گیا